ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ 253 آیت سے سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی 92 آیتیں اس میں شامل ہیں۔ شروع ہوتا ہے یہ پارہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے بھی رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، کسی کو درجات میں بلندی عطا کی، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو معجزات سے مدد کی گئی۔ تو ہر نبی کا اپنا مقام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب انبیاء کا سردار بنایا، سید ولد آدم۔ لیکن احترام، عزت، توقیر سب کی ایک جیسی ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے اس میں تیسرے پارے میں، جو سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں ہر نماز کے بعد فرمایا جو پڑھتا ہے اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ رات کو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور یہ ایک سیکورٹی جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی سیکورٹی مل جاتی ہے بندے کو۔ آخر اتنی عظیم آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں پڑھتے؟ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس میں دلائل ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہے۔ کیوں؟ وہ زندہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، یا زندہ ہیں تو ان پہ موت آنے والی ہے۔ اللہ ہی زندہ ہے، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی ذات صرف اللہ کی رہنے والی ہے۔ اسی طرح القیوم، وہ قائم بالذات ہے، از خود قائم ہے۔ ہم کھڑے ہیں تو اللہ کے حکم سے، جب چاہتا اللہ بیڈوں پہ گر جاتے ہیں، قبروں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ کتنے شانوں والے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، جنات ان کی تابعداری کرتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ جنات بھاگ دوڑ کے کام کر رہے ہیں، وہ آسا لے کے کھڑے آبزرویشن سپرویژن کر رہے ہیں، اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی سلیمان علیہ السلام کی، لیکن بیلنس تھا، آسے کے ساتھ جنات کام کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ لکڑی کے کیڑے نے اس آسے کو کھانا شروع کیا۔ جب کھوکھلا ہوا، آسا ٹوٹ گیا، سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ تو قیوم صرف اللہ ہی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، موت تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، اور اونگ بھی آ جائے تو بندے کو پتہ نہیں لگتا، بس میں آپ بیٹھے اونگ آ جائے سٹاپ ہی آگے نکل جاتا ہے۔ تو جس کو اونگ آ گئی، جس کو نیند آ گئی، اس کو پکارنے کا کیا فائدہ، اس کے نام کی نظر نیاز دینے کا کیا فائدہ؟ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ کون مجھے پکار رہا ہے، کون مجھے دعائیاں دے رہا ہے، کون میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ ہی ہے وہ جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی پہ تھکے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال کہتے میں اٹھاؤں گا۔ تو آپ بھی سوئے رہے، حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، اور آپ کی زندگی مبارک کی یہ ایک ہی نماز تھی جو آپ نے دن چڑھے فجر کی نماز پڑھی، اور آپ بڑے پریشان ہوئے کہ بلال کدھر ہو، تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے یہ وقت نہیں گزارا، بلکہ سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ دنیا والوں کو شاید بتلانا تھا کہ جو سو جائے وہ معبود اور الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ اور پھر اللہ کیوں الہ ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی سب چیزوں کا مالک وہ ہے۔ اس کی بارگاہ میں کسی کو چھڑوانا تو دور کی بات ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی پرمیشن کے بغیر تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے سب کا علم رکھتا ہے۔ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں رب جانے دے فلاں جانے، صرف اللہ ہی ہے جو آگے اور پیچھے کی باتوں کو جانتا ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، اور اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کائنات کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند تر اور عظیم تر ہے۔
اللہ نے دو واقعات بیان کیے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام یہ صرف نہیں کہ اپنے گرد و پیش میں تبلیغ کرتے بلکہ وقت کے بادشاہ کو بھی توحید کا سبق دیتے۔ ہمارے علماء کے لیے سبق ہے جو صرف ان کی خوشامد دلجوئی کے لیے، حاضری کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور کتنے کتنے سال وہ سیاسی جماعتوں اور وردی والوں کے ساتھ ان کا وقت گزر گیا، لیکن دعوت حق نہ دی اور نہ ہی ان کے اندر کوئی تبدیلی آ سکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے ظالم بادشاہ کو کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ بدبخت ایک پھانسی والے کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی، کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے ذرا نکال کے دکھا، طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے اوثان خطا ہو گئے، ہکا بکا رہ گیا۔ ایک اور واقعہ تیسرے پارے میں ہی ہے کہ عزیر علیہ السلام نے ایک بستی کو دیکھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا، کہ جو گری پڑی تھی، چھتیں گری ہوئی تھیں۔ ان کی زبان سے نکلا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس میں وہ بندے بھی مرے ہوئے ہیں، یہ اللہ بھلا اس کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک موت دے دی۔ عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے اور یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا۔ اللہ کہتے ثم باسہ، پھر میں نے اس کو اٹھایا، پوچھا کم لبثت، عزیر تو کتنی دیر رہا؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے، انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جب موت آئی تو دن چڑھا تھا، اب میں اٹھا ہوں تو رات شام پڑ گئی ہے۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال رہا عزیر۔ دیکھو ہماری قدرت، کھانے کو دیکھو وہ کوئی گلا سڑا نہیں، اور ذرا اپنی سواری کو دیکھو ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا۔ تو عزیز بھائیوں، عزیر اللہ کے پیغمبر زمین کے اوپر تھے، 100 سال کا وقت گزر گیا، وہ ایک دن ہی سمجھتے رہے۔ تو یہ ہمارے جو بر صغیر کے بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں ہمارا یہ کیسا عقیدہ ہے کہ وہ قبروں کے اندر ہزار ہزار سال ہو گئے، فوت ہوئے، لیکن وہ عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ یہ جانتے ہیں کہ کون آیا حاضری دینے کے لیے، کون گیا، کون دیکھ لے کے آیا۔ تو یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ تو یہ نبیوں کے واقعات ہیں کہ وہ یعنی کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ ایک دن ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، جو اصل بزرگ تھے، جن کو اللہ بزرگ کہتا ہے، وہ بھی اسی طرح ایک دن یا 2 یعنی کہ دن کا کچھ حصہ سمجھتے رہے، حالانکہ 3 صدیاں گزر گئیں۔ تو بہرحال یہ ہے عقیدہ کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو سب کچھ یعنی کہ علم ہے اور جو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال کا مثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی پہ 100 دانے لگتے ہیں، یعنی کہ 700 گنا تک تمہارا صدقہ اللہ بڑھا دیتا ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اللہ اس کے پیچھے جذبہ دیکھتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے۔ ہاں، کسی صدقے کے پیچھے احسان جتلانا نہ ہو، اذیت دینا نہ ہو، ورنہ وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، اور دکھاوے اور ریاکاری سے بھی صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اس کو پڑھتے تھے۔ تو صدقے کے مقابلے میں سود کو اللہ نے حرام کیا، اعلان جنگ کہا، جو احساس ختم کر دیتا ہے کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، بجائے یہ کہ اس کو سپورٹ کرنا، اس سے مزید یعنی کہ سودی رقم نکلوانا، یہ اعلان جنگ ہے۔ تو سورہ آل عمران سے پہلے سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری 2 آیتیں پڑھتے تھے، بڑی اس کی فضیلت ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
تو سورہ آل عمران اصل میں یعنی کہ یہ خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان چن لیے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو اللہ نے چنا۔ بہت سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، رحم کے اندر جس طرح چاہتا ہے۔ کوئی پینٹ نہیں اللہ کے پاس، کوئی ادھر روشنی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی کینوس نہیں ہے، لیکن اللہ کیسی جلدیں اور کیسی شکل بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لوگو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زبردست ہے اور وہی حکمت و دانائی والا ہے۔ قرآن کی آیات کے اندر کچھ متشابہات ہیں اور کچھ محکم ہیں۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات، ذو معنی لفظ جس میں دو معنی نکلتے ہیں، وہ ٹیڑھے معنوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ سب آیات کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں، یعنی کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اور آج دیکھ لیں، فلسطینیوں سے دوستی نہیں ہے، کشمیریوں سے دوستی نہیں ہے، انڈیا سے ہے، یہودیوں سے ہے، سب اسلامی ممالک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مَن یفعل ذَلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللَّہِ فِی شَیْءٍ، جو ایسا کرے گا، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستیاں کرے گا۔ اور دوستی چلو دنیا میں رہنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ کیا، یہاں دوستیاں نہیں غلامیاں ہیں، کہ بارڈر پار سے حکم آتا ہے اور کس طرح پوری فورسز اور پورے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں اس کی اوبیڈنسی کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ فرمایا مَن یفعل ذَلِکَ، جو دوستی کرے گا، غلامی نہیں، جو دوستی کرے گا، فَلَیسَ مِنَ اللَّہِ فِی شَیْءٍ، اللہ کے مقابلے میں پھر اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں قیامت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن خاندانوں کو چنا اس میں ایک آل عمران بھی ہیں، عمران اور اس کی بیوی کو اللہ نے یعنی کہ امید دلائی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اللہ جو بھی اولاد ہوگی میں بیٹا تیرے نام تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، عبادت کے لیے۔ لیکن وہ بچی ہو گئی تو کہا ربا یہ تو بچی ہے، لیکن لوگ تو بچوں کو وقف کرتے تھے، انہوں نے اپنی بچی کو بھی اس عبادت کے لیے وقف کر دیا، جس کا نام مریم رکھا گیا، قرآن مجید میں کا نام ہے۔ اور پھر وہ اتنی عبادت گزار ہوئی، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی زکریا ان کا خالو جو ان کی نگرانی کر رہے تھے ادھر، بڑی عبادت گزار وہ بھی تھے، تو جب داخل ہوتے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو وہاں رزق پاتے، پھل پاتے، قال کہتے یا مریم ان لک ھذا، مریم یہ بغیر موسم کے پھل تیرے پاس کس طرح آگے؟ قالت کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک دم اللہ کی رحمت کی طرف ان کا بھی دھیان چلا گیا کہ جو رب مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے بند کمروں میں، مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک بے اولاد تھے، بڑھاپا آ گیا تھا اور کوئی دینی وارث نہیں تھا۔ انہوں نے دعا بھی مانگی، یا اللہ آل یعقوب کا وارث میں چاہتا ہوں، بے شک میری ہڈیاں کمزور، بال سفید ہیں، بیوی بانجھ ہے، لیکن تیرے لیے کون سی چیز مشکل ہے۔ اللہ نے بشارت بھی دی اور نام بھی بچے کا رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام، اور اللہ نے صرف بچہ نہیں دیا بلکہ ان کو نبی اور رسول بھی بنا دیا۔ دعا انہوں نے یہ مانگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ پاک اولاد دے۔ اولاد بھی بندہ مانگے نا تو پاک مانگے، ورنہ تو رش لگا ہوا ہے گلیوں بازاروں میں، اور پھر کیا یعنی کہ وہ شیطان کے لشکروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پاکیزہ اولاد، جن کو اولاد دی ہے وہ ان کی پاکیزگی کے لیے دعائیں مانگے، اور کہا انک سمیع الدعاء، اللہ دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ نے سیدہ مریم کو معجزانہ طریقے سے، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ تھی، اور اسی طرح مریم علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی
وہ کہنے لگی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، لیکن فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ اور ان کے پھر صرف پیدائش معجزانہ نہیں تھی، بلکہ اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے۔ مادر ذات اندھے کو اللہ کے حکم پہ بینا کر دیتے، مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے وہ اڑنے لگتا، اسی طرح کوڑ کے مریض کو اللہ کے حکم پہ ٹھیک کر دیتے۔ تو یہ تھا